دوسرا تواریخ باب نمبر 2، رب کے گھر کی تعمیر کی تیاریاں۔ پھر سلیمان نے رب کے لیے گھر اور اپنے لیے شاہی محل بنانے کا حکم دیا۔ اس کے لیے اس نے 1,50,000 آدمیوں کی بھرتی کی۔ 80,000 کو اس نے پہاڑی کانوں میں لگایا تاکہ وہ پتھر نکالے، جبکہ 70,000 افراد کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پتھر یروشلم لانا تھی۔ ان سب پر سلیمان نے 3,600 نگران مقرر کیے۔ اس نے سور کے بادشاہ ہیرام کو اطلاع دی، جس طرح آپ میرے باپ داؤد کو دیودار کی لکڑی بیچتے رہے جب وہ اپنے لیے محل بنا رہے تھے، اسی طرح مجھے بھی دیودار کی لکڑی بھیجیں۔ میں ایک گھر تعمیر کر کے اسے رب اپنے خدا کے نام کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں ایسی جگہ کی ضرورت ہے جس میں اس کے حضور خوشبودار بخور جلائے جائے۔ رب کے لیے مخصوص روٹیاں باقاعدگی سے میز پر رکھی جائے اور خاص موقعوں پر بسم ہونے والی قربانیاں پیش کی جائے، یعنی ہر صبح و شام، سبت کے دن، نئے چاند کی عیدوں اور رب ہمارے خدا کی دیگر مقررہ عیدوں پر۔ یہ اسرائیل کا دائمی فرض ہے۔ جس گھر کو میں بنانے کو ہوں وہ نہایت عظیم ہوگا، کیونکہ ہمارا خدا دیگر تمام معبودوں سے کہیں عظیم ہے۔ لیکن کون اس کے لیے ایسا گھر بنا سکتا ہے جو اس کے لائق ہو؟ بلند ترین آسمان بھی اس کی رہائش کے لیے چھوٹا ہے۔ تو پھر میری کیا حیثیت ہے کہ اس کے لیے گھر بناؤں؟ میں صرف ایسی جگہ بنا سکتا ہوں جس میں اس کے لیے قربانیاں چڑھائی جا سکیں۔ چنانچہ میرے پاس کسی ایسے سمجھدار کاریگر کو بھیج دیں جو مہارت سے سونے، چاندی، پیتل اور لوہے کا کام جانتا ہو۔ وہ نیلے، ارغوانی اور کرمزی رنگ کا کپڑا بنانے اور کندہ کاری کا استاد بھی ہو۔ ایسا شخص یروشلم اور یہودا میں میرے ان کاریگروں کا سردار بنے جنہیں میرے باپ داؤد نے کام پر لگایا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے لبنان سے دیودار، جونیپر اور دیگر قیمتی درختوں کی لکڑی بھیج دیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لوگ عمدہ قسم کے لکڑہارے ہیں۔ میرے آدمی آپ کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ہمیں بہت سی لکڑی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو گھر میں بنانا چاہتا ہوں وہ بڑا اور شاندار ہوگا۔ آپ کے لکڑہاروں کے کام کے معاوضے میں 32,75,000 سیر گندم، 27 لاکھ سیر جو، 4,40,000 سیر مائی، 4,40,000 سیر زیتون کا تیل دوں گا۔ سور کے بادشاہ ہیرام نے خط لکھ کر سلیمان کو جواب دیا، رب اپنی قوم کو پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے آپ کو اس کا بادشاہ بنایا ہے۔ رب اسرائیل کے خدا کی حمد ہو جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے، کہ اس نے داؤد بادشاہ کو اتنا دانشمند بیٹا عطا کیا ہے۔ اس کی تمجید ہو کہ یہ عقل مند اور سمجھدار بیٹا رب کے لیے گھر اور اپنے لیے محل تعمیر کرے گا۔ میں آپ کے پاس ایک ماہر اور سمجھدار کاریگر کو بھیج دیتا ہوں جس کا نام ہیرام ابی ہے۔ اس کی اسرائیلی ماں دان کے قبیلے کی ہے، جبکہ اس کا باپ سور کا ہے۔ ہیرام سونے، چاندی، پیتل، لوہے، پتھر اور لکڑی کی چیزیں بنانے میں مہارت رکھتا ہے۔ وہ نیلے، ارغوانی اور کرمزی رنگ کا کپڑا اور کتان کا باریک کپڑا بنا سکتا ہے۔ وہ ہر قسم کی کندہ کاری میں بھی ماہر ہے۔ جو بھی منصوبہ اسے پیش کیا جائے اسے وہ پائی تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ آدمی آپ کے اور آپ کے معزز باپ داؤد کے کاریگروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ چنانچہ جس گندم، جو، زیتون کے تیل اور مائی کا ذکر میرے آقا نے کیا وہ اپنے خادموں کو بھیج دیں۔ معاوضے میں ہم آپ کے لیے درکار درختوں کو لبنان میں کٹوائیں گے اور ان کے بیڑے باندھ کر سمندر کے ذریعے یافا شہر تک پہنچا دیں گے۔ وہاں سے آپ انہیں یروشلم لے جا سکیں گے۔ سلیمان نے اسرائیل میں آباد تمام غیر ملکیوں کی مردم شماری کروائی۔ اس کے باپ داؤد نے بھی ان کی مردم شماری کروائی تھی۔ معلوم ہوا کہ اسرائیل میں 1,53,600 غیر ملکی رہتے ہیں۔ ان میں سے اس نے 80,000 کو پہاڑی کانوں میں لگایا تاکہ وہ پتھر نکالے، جبکہ 70,000 افراد کی ذمہ داری یہ تھی کہ پتھر یروشلم لانا تھی۔ ان سب پر سلیمان نے 3,600 نگران مقرر کیے۔